सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हदीस पाक में आता है कि पानी गर्म कौन कर रहा है मुर्दा इसको भी देखता है, कौन नहला रहा है उसको भी देखता है, नहलाते वक्त क्या बातें हो रही है मुर्दा उसको भी सुनता है, कफन कौन पहना रहा है मुर्दा उसको भी सुनता है और वो सब। लेकिन आजकल नहलाते हुए लोग बहुत धुनकस करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और मैं ये देखता हूँ हमारे शहर के अंदर कि जब मुर्दे को नहलाया जाता है तो लोग चादर पकड़ के खड़े रहते हैं और झांक झांक करके देखते हैं, मुर्दे को इससे तकलीफ होती है। जितने लोगों की ज़रूरत वहाँ है उतने ही लोग रहे, दो की ज़रूरत है दो रहे, तीन की ज़रूरत है तीन रहे। वो कोई तमाशा और सर्कस तो है नहीं कि आप वहाँ झांक झांक करके देख रहे हैं। क्या है, आपसे सिर्फ मैं इतना पूछता हूँ, अगर मैं नहा रहा हूँ या आप नहा रहे हो और कोई झांक झांक करके देखे, हमें जिंदों को कैसा लगेगा? तो फरमाया गया कि जिन चीज़ों से जिंदों को तकलीफ पहुंचती है उन्हीं चीज़ों से मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो जिंदा अगर लुंगी पहन करके नहाए तो आप देखें तो उसको अच्छा नहीं लगता, अगर वो बाहया है तो आप वहाँ ज़बरदस्ती क्यों देखते हैं, झांकते हैं? नहीं, बल्कि अब तो ये जो मिजाज है ना हमारा कि जो चादरें तान देते हैं बाहर नहलाते हैं, लोग मुर्दे को बाहर नहलाना लाजमी समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, घर के अंदर भी नहलाया जा सकता है, चादर तानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर घर के अंदर जगह ना हो, पहले चूंकि हमारे यहाँ जो वो मकानात छोटे थे झोपड़पट्टी में, तो बाहर गुस्ल दिया जाता था। तो अगर ऐसी तकलीफ है तो बाहर गुस्ल दे सकते हैं, वरना अगर इंतज़ाम घर में है तो बेहतर है कि घर के अंदर पर्दे की पाबंदी के साथ गुस्ल दें। तो मुर्दा सबको देखता है, सुनता भी है। और फिर उसके बाद एक और बात इस दरमियान अर्ज़ कर दूँ, हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं अपने मुर्दों को अच्छा कफन दो। यहाँ तो हाल यह है कि ऐसा कफन मैं देखता हूँ कि वो ऊपर की जो सर की तरफ का हिस्सा वो पकड़ के बांधते हैं ना, वो अगर कोई ताकतवर आदमी पकड़ के दबा ले तो वो फट जाता है। सबको एक जैसा, वो कफन वाले भी जो कपड़ा लाते हैं, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं बस वही लाते हैं। और फिर लोगों का हाल भी ये है ना कि अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा हो, जाते सीधे बोलते कफन दो, और वो लाता है वैसे दे देता है, जैसा उसके पास होता है वैसे देता, वही उठा करके लेके आते हैं। नहीं, कफन अच्छा दो। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं मुर्दे अपने कफन को देख के खुश होते हैं। बल्कि कैसा कफन होना चाहिए उसका एक उसूल आप याद कर लें, जैसी कीमत के कपड़े वो जुमा और ईदैन में और शादी ब्याह में पहनता था वैसी कीमत का कफन उसको दिया जाए, कफन अच्छा हो। उसकी वजह यह है भाइयों, अगर कोई शादी में जा रहा है तो वो कितना बन संवर कर जाता है। अब हमारा तो ईमान है कि वो तो जा रहा है हुजूर के दीदार के लिए, इतनी बड़ी हस्ती के दीदार के लिए जा रहा है, तो फिर उसके लिए तो कोई अच्छा ही लिबास होना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका आप ख्याल करेंगे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जनाजा जब लोग ले करके चलते हैं तो भी मुर्दा सब बातों को सुनता है। एक और अहम बात मुसलमानों के मोमिनों के फ़ायदे की, जब किसी की मैयत में जाओ ना उसके जनाजे में, तो प्लाट की, रिश्तों की, दुकान की, मकान की बातें मत किया करो, बल्कि मुर्दे की तारीफ़ किया करो। दो चीज़ें करो, या तो अल्लाह का जिक्र करो या तो मुर्दे की तारीफ करो। देखो हर इंसान के अंदर कितना भी बुरा हो, कोई ना कोई खूबी तो उसके अंदर होती है, तो उसकी खूबियों का जिक्र करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला उसकी मैयत में फरिश्तों को फैला देता है। फरमाता है जाओ और जा करके सुनो कि मुसलमान इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। फरिश्तों को अल्लाह भेजता है कि उसकी मैयत में कि जाओ और सुनो कि मुसलमान, हालांकि वो सब जानता है, लेकिन रहमत खुदा बहाना मी जो है, बख्शने के बहाने तो देखे मेरे अल्लाह की बारगाह, उसे कैसे बख्शने के बहाने आते। फरमाया जाओ, जा करके सुनो कि उसके बारे में मैयत में आने वाले क्या बोल रहे हैं। तब वहाँ पर क्या बात होती है, अल्लाह अभी तो अच्छा बैठा हुआ था, उसको अटैक आ गया, यहाँ दवाखाने में नहीं ले जाते उधर ले जाते तो बच जाता। ये सारी बंकसबाजी होती रहती है। और उसके बाद कुछ तो इतने बदमाश किस्म के होते हैं वो बुराइयां बयान करते, अच्छा मर गया बेचारा, बेचारा ही बोल के कहते हैं, लेकिन ला इलाहा, तुम्हें भी मरना है ना, एक दिन मरना है। तुम्हारे गलत चाहने से उसका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसके बख्शिश का सबब बन सकते हो तो बन जाना।
اگر 40 مومن اس میت کے اندر مردے کی تعریف کر دے کہ بڑا اچھا تھا، وہ فرشتے کہتے ہیں مولا تعریف ہو رہی تھی، کہا کتنے؟ کہا 40۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے 40 بندے اس کی اچھائی پر متفق ہو گئے ہیں تو میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اسی لیے 2-4-6 لوگوں کو جمع کر کے 2-4-6 لوگوں کو جمع کر ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اس کی کتنا بھی پاپی ہوگا کوئی تو اچھی بات اس کی ہوگی، وہی اچھی بات کر دینے، سب سے مسکرا کے ملتا تھا، مل جل کے رہتا تھا، اس طریقے کی کوئی اس کی کچھ دیکھو، یہ آدمی کتنا بھی برا ہو کوئی نہ کوئی اس کی تو اچھائی ہوگی، تو اس کا ذکر کر دیا کرو۔ اگر اپنی اچھائی بیان کرنے سے اس کی مغفرت ہوتی تو اپنا جاتا کیا ہے؟ تو اگر ہم کسی کا بھلا چاہیں گے، ہو سکتا ہے اپنی میت میں بھی کوئی آ کر کے کہہ دے کہ میں بڑا اچھا تھا، تو اس کے صدقے اپنی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور میں تو کہتا ہوں یار کوئی نہ بھی چاہے نا تو میرا اللہ تو چاہتا ہی ہے بخش دینا، وہ تو چاہتا ہی ہے بخش دے، وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرا شکر ادا کرو۔ تو حضور علیہ السلام، بلکہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی موت اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بلکہ کیا بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، فرمایا گیا اگر جنازے کے اندر کوئی نیک آ جائے اور وہ کندھا دے دے تو بھی مردہ بخش دیا جاتا۔ نماز جنازہ میں 3 صف لگ جائے نا یا 40 مومن جمع ہو جائیں تو ہی بخش دیا جاتا ہے۔ اور خاص بات کہ نہ 3 صفیں ہوئی، نہ 40 لوگ جمع ہوئے، نہ کسی نے تعریف کی، فرمایا گیا ہائے ہائے کیا انداز ہے بخشنے کے، اگر کسی بخشے ہوئے مردے کے قریب اس کی قبر بن جائے تو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ دیکھیں ایمان پہ گیا تو بات کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس کو بھی غالباً امام سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کیا گیا، تو جیسے ہی اس کو دفن کیا نا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر پہ پھولوں کا گلدستہ اچانک نمودار ہوا۔ لوگ ارے ابھی تک تم ان سے غافل تھے، کیا اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، کیا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اس کو ادھر دفن کیا اور ادھر پھولوں کا گلدستہ قبر پہ۔ تو کچھ دیر ہوشیار ہوتے ہیں تو کہا کہ یار یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کو قبرستان میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہیں اور ہونا چاہیے، اس کو قبرستان میں نہیں ہونا چاہیے، یہاں بڑی جگہ کی تنگی ہے، اس کو کہیں اور ہونا چاہیے۔ آپ سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو بہرحال قبرستان میں دفن ہونے کی فضیلت ہے، قبرستان میں دفن ہونے کی فضیلت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ قبرستان میں دفن ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا تو کسی کا کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار آئے گا، اور وہ آئے گا تو تنا اپنے ابا کو اپنے دادا کو تھوڑی سلام کرے گا، وہ تو سارے قبرستان والوں کو سلام کرے گا۔ ایک بات، اپنا کوئی رشتہ دار نہ آیا، کسی کا کوئی رشتہ دار آئے گا اور وہ وہاں درود پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تو اس کی برکت سارے قبرستان والوں کو نصیب ہو۔ یہ جو الگ سے قبریں بنانا ہے یا مزارات بنانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوں جو اس بات کے حقدار ہوں، ورنہ اگر ہر آدمی اپنے ابا دادا کی الگ الگ بناتا رہا تو بڑی مصیبت بیچارے کے لیے خود ہے۔ ایک قبرستان میں رہتا تو پڑھائی ہوتی، سال ثواب ہوتا ہے نا، اس پر سلام پیش کیا جاتا، کوئی نیک بندہ آتا درود پڑھتا اس کی برکت سے، ارے نہیں کچھ ہوتا تو کم سے کم آس پاس والوں کی جو بخشش ہو گئی تھی انہیں کے صدقے بخشے دیا جاتا۔ خام اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں ادھر ادھر، یہ آپ اچھا نہیں کرتے۔ اپنے دھندے پانی کے لیے آپ اپنے مردوں پہ ظلم نہ کریں۔ اگر وہ عام مسلمان ہے، اگرچہ نیک ہے، کوشش کرو قبرستان میں دفن کرنا، یا پھر اگر آپ الگ ہی دفن کرنا چاہتے تو کسی مسجد میں کر دیں تاکہ عبادت کی برکتیں ملیں۔ یعنی مسجد کی زمین پہ نہیں کر سکتے، مسجد سے لگ کر آپ کی خود کی زمین ہو یا آپ نے خریدی ہو تو، ورنہ ایسا نہیں کہ آپ مسجد کی جو مومنوں نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے آپ اس کو نہیں کریں۔ اگر آپ نے خود سے الگ سے لیو خریدی ہو تاکہ مسجد کی برکت، یا مدرسے میں دفن کریں۔
کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ طالب علم کسی قبر کے قریب سے گزرتا ہے تو 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی وہاں کرے جہاں بخشش کے آثار ہوں. اور میں تو کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کا بڑا قبرستان اگر گھروں کے قریب ہو، اگر مالیگاؤں کا بڑا قبرستان گھروں کے قریب ہو. اب کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کہاں کہاں ہے اور لے جاتے ہیں بڑا قبرستان. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جن کے گھروں کے قریب ہے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے. فقیر کے چھوٹے سے اندازے کے مطابق ہمارے اس قبرستان میں ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں. ہزاروں کہہ رہا ہوں، ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں. ہاں، اور خاص طور پہ وہ خطہ جو مشرقی سمتوں میں واقع ہے وہ تو گویا کہ زمینی جنت ہے. اگر بہشت بر زمین است تو ہمی است، تو ہمی است، ہمی است. اگر روئے زمین جنت پر ہے تو جس پر ولی دفن ہوا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں جنت ہوں، میں جنت ہوں، میں جنت ہوں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. خطہ جنت ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اللہ کا ولی دفن. ہزاروں اولیاء اللہ ہیں اس علاقے میں تو بالکل واضح ہیں، اور مزید جہاں جہاں ہے. اور ماشاءاللہ بہت بارونق بھی ہے. بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایمان پہ خاتمہ فرمائے. اگر ان کے قدموں میں دفن ہو گئے تو پھر کیا کہنے. کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا. وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو. اور ایک اور خاص بات آ گئی تو عرض کر دو، بہت خیال سے سن لیں اس کو. اگر کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا کرے اور اس کو کہیں پر بھی موت آ جائے تو فرشتے اس کو مدینے میں دفن کرتے ہیں. لاشیں کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا. تو اگر واقعی عشق ہے تو پھر مدینہ منورہ کی مٹی بھی نصیب ہوتی ہے. تو بات چل رہی تھی کوشش کریں مردوں کو قبرستان میں دفن کرنے کی، اور یا پھر اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو کہ مقام ولایت ہو، قطبیت ہو، ظاہر ہو گئی ہو تو پھر بات الگ ہے. تو بات رہ نہ جائے. تو جب دیکھا کہ پھول کا گلدستہ قبر پہ ظاہر ہوا تو کہا ان کو نکالو یہاں سے اور کہیں اچھی جگہ بڑی جگہ لے کر کے دفن کرو. تو نکالا اور وہاں دفن کیا تو سانپ اور ازدید نظر آنے لگے. ارے وہاں دفن کیا تھا تو پھول کا گلدستہ تھا، یہاں اژدہا اور سانپ، عذاب کے آثار. پریشان ہوئے لوگ. ایک اللہ کے ولی جو صاحب کشف تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا کوئی کمال نہ تھا، یہ تو تھا ہی پاپی، لیکن قبرستان میں اس کو جہاں جگہ مل گئی تھی وہ کسی ولی کا آستانہ تھا، تو عذاب اس پہ روک لیا گیا تھا اور اس ولی کی برکت سے اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی تھی. یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق ہو گیا تھا. تم نے اس کو دور کر کے اس کا نقصان کر دیا، پھر اٹھا کر کے وہی دفن کر دیا. تو اس لیے اگر اپنے والدین کا، اپنے بال بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بھلا چاہتے ہو، دیکھو نام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ بخش دے تو کوئی پھول چادر نہ بھی کرے نا تو اندر اس کی جنت کی نعمتیں کافی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو تو اوپر سے پھول چادر برستی رہے گی اور نیچے ڈنڈے پڑتے رہیں گے تو فائدہ ہی کیا ہے. اوپر سے سندل چل رہا ہے اور نیچے سے پھر جو ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو یہ تو خطرناک بات ہے نا، بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے کا بھلا چاہوں. میں معاذ اللہ کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں. دیکھو حقائق کی طرف آؤ. ایک بزرگ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا.
لوگ چاہتے تھے کہ ہندوستان لا کے دفن کرے. حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا کہ چادر اور گھاگھر کے لیے لے جانا چاہتے ہو ہندوستان؟ کون سا بھلا کرو گے ہندوستان میں ان کا لے جا کر کے؟ یہاں نبی کے قدموں میں دفن کرو گے تو ان کا بھی بھلا اور تمہارا بھی بھلا ہے. کہا کہ اگر یہ بزرگ حیات ہوتے اور یہ ان کو کہا جاتا کہ آپ کہاں مرنا چاہتے تو ان کی تمنا کیا ہوتی؟ مدینہ منورہ ہی میں نا. تو جن کو اللہ نے مدینے میں مرنے کا شرف عطا کیا آپ اسے ہندوستان کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟